اس بار عمران خان صاحب خود کڑا ہے الیکشن کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ آسانی سے جیت پائیں گے یا مقابلہ سخت ہوگا؟ اللہ کرے الیکشن ہو اور لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے۔ میں بھی ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی کیس چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نائل ہو گئے یا نہیں؟ اللہ نہ کرے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ؟ ہم یہ الیکشن اس کو ہرانا چاہتے ہیں، پھر جو ہو جائے ہو جائے۔ آپ نیشنل سطح پر، وفاق سطح پر سیاست کو آگے دیکھ رہے؟ اور جو پختون اس مداری کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس حالات میں بھی اس کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہمارے قوم میں بھی بے غیرت ہے اور وہ سب ادھر بیٹھے ہوئے۔ بھی آپ کے پاناما کیس میں نواز شریف صاحب بھی نائل ہوئے، اس کے شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی کیسز چل رہے، تو آپ لوگوں نے کیوں باجہاں صاحب کی بابا کی فلسفے کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیا؟ وہ سیاستدان تھے ہی نہیں، بالکل یہ بات، وہ ریفارمسٹ تھے اور ہم سیاست کر رہے ہیں۔ اے این پی کی جو میڈیا ونگ ہے اس نے تصویر کو نکالا، سوشل میڈیا پر وائرل کیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے؟ ڈھونڈے کیا وجہ تھا؟ جان زیب ڈکی، میں نام بھی دے دیتا ہوں، اچھا جان زیب ہے ڈکی کا، ٹھیک، یہ تصویر اس نے شیئر کی ہے، پھر پتہ کرے کیا وجہ تھی، مجھے تو نہیں پتا۔ ہم بات کریں تو وہاں پر بم بلاسٹ جو ہے اس طرح کے کیسز زیادہ ہوتے، تو ایک طور پر عوامی نیشنل پارٹی کی یہ بھی رائے تھی کہ یہ ہمارے لیے اس طرح کے حالات بنائے جاتے۔ ہماری لیڈرشپ اس لیے ٹارگٹ ہوئی ہے کہ جو پبلک ٹارگٹ ہو رہی تھی ہم اس کے سپورٹ پہ کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں خورشید خان۔ آج کے اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان صاحب موجود ہیں، ان سے الیکشن کے بارے میں بات کریں گے، اوورآل سیاست پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ الیکشن کمپین کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ الحمدللہ سوچ سے بہت بہتر جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس بار، چونکہ عمران خان صاحب ابھی تو الیکشن ملتوی ہوا ہے لیکن اس بار عمران خان صاحب خود کڑا ہے الیکشن کے لیے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار آپ آسانی سے جیت پائیں گے یا مقابلہ سخت ہوگا؟ نہیں، میرے خیال میں تو مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، سخت و آسان و مقابلہ ہوتا ہے، لیکن عمران کی صورت میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ کرے الیکشن ہو اور لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ طور پر ابھی سپریم کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی کیس چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نائل ہو گئے یا نہیں؟ اللہ نہ کرے۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ؟ ہم یہ الیکشن اس کو ہرانا چاہتے ہیں، پھر جو ہو جائے ہو جائے۔ اچھا، آپ اس بار پر اعتماد ہے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے؟ انشاءاللہ۔ تو ایمل صاحب ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ لاسٹ ٹائم کی اگر ہم بات کریں تو اس میں عمران خان صاحب خود بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے، اس کے دوسرے ایم این ایز وغیرہ تھی، وہاں پر بھی آپ لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو بنیادی وجوہات کیا تھی؟ ابھی اس الیکشن میں آپ لوگ اتنے کانفیڈنٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن میں ہم اس میں بھی کانفیڈنٹ تھے، لیکن اگر خلائی مخلوق یا چھپے ہوئے ہاتھ پی ٹی آئی کو وہ سپورٹ نہ دیتے تو آج ماحول الگ ہونا تھا، اور اب حقیقتاً جو حقیقت ہے اس پہ مبنی یہ الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ 2018 میں بھی پورے پاکستان نے چیخا ہے جو الیکشن میں ان کا طریقہ رہا ہے 5 بجے کے بعد، جس طرح الیکشن کو سبوٹاج کر کے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو دلوایا ہے، تو ابھی تو حقیقت ہے، اور انشاءاللہ جب حقیقت ہوگا تو سب کے سامنے ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیں اسپیشلی ہماری ناظرین کو کہ یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے یا حقیقت ہے؟ جہاں تک ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کا رول ہے، لیکن لاسٹ ٹائم آپ نے بھی سنا ہوگا شاید کہ عمران خان صاحب نے خود یہ گلا کیا کہ 2018 الیکشن میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ورنہ میں کلیئر میجارٹی کے ساتھ جیت پاتا آج ہماری حکومت کمزور نہ ہوتی۔ تو ایک طرف اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے وہ گلا کر رہا ہے، دوسری طرف اگر پی ڈی ایم کی بات کرے، اپوزیشن کی بات کرے، تو وہ بھی گلا شکر کر رہے، تو عوام بھی کنفیوز ہے صورتحال میں، کس کی مانے گی؟ یہ ایک کنسپیریسی تھیوری ہے؟ عوام واضح کر لے اپنے آپ کو، مداری کی بات سننے والی نہیں، نہ ماننے والی ہے۔ اب اگر کوئی بے وقوف اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہوتے ہیں تو وہ تو الگ ہے، ادروائز 2018 کے الیکشن سب نے دیکھا ہے، یہ اس کے کسی بات کا سر پیر نہیں ہوتا۔ کس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ یہ تو ایک سیٹ کا بندہ تھا، ادھر تک پہنچا دی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ حقیقتاً اب بے وقوف لوگ عمران کی بات مانیں گے، ادروائز کوئی نہیں مانتا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آرمی کی، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، پالیٹکس میں اس کا کردار کیا ہے، تو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو ذاتی طور پر کیا نقصان ہوئے؟ ذاتی طور پر اگر دیکھیں آپ کو ایج کیا حاصل ہے اور آپ کو نقصان کیا حاصل ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کی کردار کی ہم بات کریں؟ ہم نہ ذاتی فائدوں کو دیکھتے ہیں، نہ ذاتی نقصان کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی پالیٹکس ہے یا عوامی نیشنل پارٹی کی اگر ہم پالیٹکس کو دیکھ لیں تو وہ ایک صوبے تک محدود ہے، آپ نیشنل سطح پر، وفاق سطح پر سیاست کو آگے دیکھ رہے؟
نہیں، میرے خیال میں اس وقت اپنے قوم کے لیے بہت مشکل سامنے پڑی ہے، اور اس وقت ہم اگر وفاق کی سطح پہ بھی سیاست کریں گے تو اپنی قوم کی بات ہی کریں گے. اس وقت اللہ کرے ہمارے قوم کے مسائل حل ہو جائیں، پھر ہم آگے جا سکتے ہیں، اس وقت تو نہیں. اچھا، ایک طور پر اگر آپ لوگ دیکھیں پشتونوں کی کوئی یہاں پر پاکستان میں سیاست کو مد نظر رکھ کر سیاست کر رہا ہے، یا کوئی ایک طور پر پشتونوں کو مد نظر رکھ کر سیاست کر رہا ہے، تو ایک طور پر پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پشتون ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پشتونوں کے لیے صحیح نہیں ہے یا وہ دوگلاپن ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ واضح ہے، سب کچھ واضح ہے. اگر ان کے 9 سال میں پختونوں کے لیے کچھ کام ہوا ہے، ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوئی ہو، ان کے آئینی حقوق کے لیے بات کی گئی ہو، ان کے وسائل کے لیے بات کی گئی ہو، ان کو اپنا بجلی کا پیسہ دیا ہو، ان کی رائلٹیز کی بات کی ہو، تو وہ فکر مند ہوں گے. اگر نہیں کی تو صرف پختون کا نام استعمال کرنے سے آپ پختون نہیں بن جاتے. اور جو پختون اس مداری کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ اس حالات میں بھی اس کے پیچھے بیٹھے ہیں. تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہمارے قوم میں بھی بے غیرت ہے اور وہ سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، مجھے یہ بھی بتا رہے ساتھ ساتھ اگر ہم باچاہان بابا کی بات کرتے وہ تو وہ نہ صرف پشتونوں کے لیے، وہ انگریزوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک برانڈ تھا، وہ لیڈر تھا. یقیناً آپ بھی ان کے فلسفے پر یقین رکھتے ہوں گے. تو انہوں نے تو کبھی اس طرح بدعنوانی کرنے والوں یا کرپشن کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. ابھی آپ کے پاناما کیس میں نواز شریف صاحب بھی نائل ہوئے، اس کے شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی کیسز چل رہے. تو آپ لوگوں نے کیوں باچاہان صاحب کی بابا کی فلسفے کو مد نظر رکھ کر ان لوگوں کا ساتھ دیا؟ آپ کو باچاہان بابا کے نظریے کا پتہ ہے؟ جی آپ بتائیں مجھے. آپ کو پتہ ہے؟ جی آپ بتائیں مجھے. میں تو جواب دوں گا، میں اب صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے انہوں نے کبھی پڑھا ہے؟ چھوڑیں نا جی، یہ تو ابھی صرف آپ ایک پرسپیکشن دینا چاہ رہے ہیں. جی ایسا کچھ نہیں ہے. پاناما کے کیس کو اگر آپ کیس دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں آپ بھی مجھے ان یوتیوں میں سے ایک لگ رہے ہیں. وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. صرف ادارے نے نواز شریف کو گھر بھیجنا تھا اس تنخواہ پہ جو اس نے لی بھی نہیں ہے. اور آپ آج بھی پاناما کے کیس کے پیچھے پڑے. آپ تو میڈیا کے بندے لگتے ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہوں گے، آپ سٹڈی کرتے ہوں گے. پلیز ذرا اور زیادہ سٹڈی کریے گا. اچھا سر، جہاں تک میری اسٹڈیز تو میں نے وہاں کی ان کی پالیسی یا نظریے کی بات کی جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے مد نظر اگر وہ ہوتے تو شاید کبھی بھی اس طرح لوگوں کے ساتھ نہیں. تو میرا بیسک کویسچن وہ سیاستدان تھے ہی نہیں. بالکل یہ بات، وہ ریفارمسٹ تھے اور ہم سیاست کر رہے ہیں. اچھا ایمن صاحب، آپ نے لاسٹ ٹائم جو تھا وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پر فضل خان صاحب کی وہ پکچر، اس کی فیملی کی پکچر گردش کرتے، تو بہت سارے لوگوں کا کویسچن تھا جب ہم آپ سے انٹرویو کے لیے آ رہے تھے. تو مبینہ طور پر لوگ کہتے کہ ANP کی جو میڈیا ونگ ہے اس نے تصویر کو نکالا، سوشل میڈیا پر وائرل کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے؟ نہیں، ہر کسی کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. ہم پختون گھرانے سے، ہم مسلمان گھرانے سے ہیں، اور ہم نے کبھی ایسی حرکتیں نہ کی ہیں اور نہ کبھی کریں گے. جس تصویر کے بارے میں آپ نے بات کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ میری اتنی پہنچ یا رسائی ہے کہ میں اپنے مخالف کے بیڈ روم تک پہنچ جاؤں. وہ سوچ کی بات ہے. اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو میں اس بیڈ روم تک پہنچا کیسے؟ فرسٹ آف آل. نمبر 2، یہ جس نے کیا ہے وہ ان کو پتہ ہے کس نے کیا ہے. یہ وہی گند ہے جو پی ٹی آئی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی کام ہے، اور یہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اچھا، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے ذاتی طور پر اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہی پی ٹی آئی کے اپنے نمائندے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگا کر یا اس کے خاندان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کرے؟ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی؟ پرسوں شکور خان اور فضل خان نے لڑائی کی ایک دوسرے پہ بندوقیں تانی، کیا وجہ تھی؟ آپ بتائیے، آپ سیاستدان ہو، آپ سے بہتر کون جان سکتے ہیں؟ بس کچھ ہوں گے نا. جب ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے ایک دوسرے کی پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے ایک دوسرے پہ بندوقیں تانتے ہیں تو کچھ ہوگا. آپ کا کام ہے ذرا ڈھونڈے کیا وجہ تھا. جان زیب ڈکی، میں نام بھی دے دیتا ہوں. اچھا، جان زیب ہے ڈکی کا. ٹھیک. یہ تصویر اس نے شیئر کی ہے، پھر پتہ کرے کیا وجہ تھی. مجھے تو نہیں پتہ، میں دوسرے پارٹیز میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا. اچھا، اور سر اگر دیکھا جائے تو جب بھی عوامی نیشنل پارٹی کی جب حکومت تھی تو وہاں پر خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے، اسپیشلی پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بم بلاسٹ جو ہے اس طرح کے کیسز زیادہ ہوتے. تو ایک طور پر عوامی نیشنل پارٹی کی یہ بھی رائے تھی کہ یہ ہمارے لیے اس طرح کے حالات بنائے جاتے. تو آپ واقعی یقین کرتے ہیں کہ وہ ایک پری پلانٹڈ گیم تھا یا اس طرح کے حالات خود بہت پیش آئے؟ دیکھیں، جب بھی امن کے لوگ جو امن کی بات کرتے ہیں، جو امن کے نغمے گاتے ہیں، وہ جب بھی میدان میں ہوں گے تو دہشت والے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. حالات کا جو غبار تھا وہ ہمارے حکومت میں نکل آیا. ادروائز
سب کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ان طالبان کو کس نے سپورٹ کیا ہے، اچھا کس نے یہاں پہ ان کو کیمپس دیے، کہاں سے پیسے آئے، کہاں سے یہ افغان جنگ میں استعمال ہوئے، پھر کیسے واپس آئے، اور پھر یہاں پہ کس طرح وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذاتی مفادات کے لیے یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کیوں کرے گی آپ کے خیال میں؟ صرف آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا تھا یہ جو دھماکے ہو رہے تھے آپ کی حکومت میں؟ نہیں، دہشت صرف این پی پہ تو نہیں ہو رہے تھے۔ مینا بازار میں جو 200 عورتیں مری تھی وہ این پی کی تھی۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن زیادہ میجورٹی کی بات کریں۔ اے پی ایس آپ سیکھیں، آپ کے سوال میں کبھی نہیں کاٹا، آپ سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اے پی ایس میں جو بچے مرے ہیں وہ این پی کے تھے؟ نہیں جو پولیس والے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے وہ این پی کے تھے؟ نہیں اور جو جوان، بوڑھے، عورتیں، بچے مسجدوں میں وہ این پی کے تھے؟ نہیں۔ ہماری لیڈرشپ اس لیے ٹارگٹ ہوئی ہے کہ جو پبلک ٹارگٹ ہو رہی تھی ہم اس کے سپورٹ پہ کھڑے تھے، اور اسی لیے ہم ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ ہم آج بھی کھڑے ہیں، ہم شاید آج بھی ٹارگٹ ہوں گے، اور ہم کل بھی کھڑے رہیں گے، ہم پھر کل بھی ٹارگٹ ہوں گے۔ اچھا، الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو ابھی آپ کی کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے فوراً۔ اچھا، آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ آپ لوگ اس کے خلاف میں کورٹ گیا ہوں، میں الیکشن کمیشن گیا ہوں، اور میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپنی تاریخ پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا، بالکل آخر میں مجھے یہ بھی بتا رہے ساتھ ساتھ کہ جتنی بھی باقی پارٹیز ہے، یا اسپیشلی ہم پی ٹی آئی کی اگر بات کریں تو وہ جتنی بھی یوتھ ہے اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ این پی کی طرف سے ایسا کوئی خاص اقدامات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی نے تو صرف یوتھ کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا کام کیا ہے یوتھ پہ؟ مجھے تو ایک پالیسی ان کی دکھا دے۔ حکومت میں 4 سال رہے ہیں، وفاق میں 9 سال رہے ہیں، پختونخوا میں ایک پالیسی بتا دے کہ انہوں نے یوتھ کے لیے کام کیا ہے۔ یہ دیکھیں، صرف یوتھ کو دھوکہ دیا ہے، اور ہم تو حقیقتاً صرف یوتھ نہیں، پورے قوم کے لیے ذمہ وار ہیں۔ وہ اس میں یوتھ بھی آتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی آتے ہیں، اس میں جوان، اس میں عورتیں بھی، سب آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے کیے بھی ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کھیلوں کے میدان بنا کے دیے، ہم نے اسکول کالجز، یوتھ کے لیے یہی کام کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارے خیال میں یوتھ کو ہم نے کھیل کود اور پڑھائی کی طرف ڈائیورٹ کرنا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ کیا، اور ہم تو الحمدللہ ساری زندگی 100 سال تاریخ رکھتا ہوں، چوتھے نسل میں ہوں۔ جو یوتھ کے لیے جب سے کام شروع کیا وہ بڈھے کیا وہ مر بھی گئے ہیں، اور کرتے رہے ہیں۔ ہمارا تو نسل در نسل کام ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے اس یوتھ کو میں صرف یہی کہوں گا کہ اپنے حقائق پہچان لیں، اپنے اختیار پہچان لیں، اپنے وسائل پہچان لیں۔ لیکن کیا اس بار آپ کے ساتھ کون سی کیٹیگری کے لوگ زیادہ ہوں گے؟ یوتھ ہوں گے، بزرگ ہوں گے، خواتین ہوں گی زیادہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون لوگ آپ کو اس الیکشن میں زیادہ سپورٹ کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ پر اعتماد ہے کہ جیت جائیں گے اس الیکشن میں؟ جواب دے چکا ہوں۔ اچھا، تھینک یو سو مچ ایمل صاحب، آپ کے لیے آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا انٹرویو میں۔ جی ناظرین، آج کے اس خصوصی نشست میں ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔